تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ ہوائی سفر دنیا کا محفوظ ترین سفر ہے، کیونکہ سفر میں حادثات کا امکان بہت ہی کم ہوتا ہے۔ یہ اس قدر محفوظ ہے کہ ہوائی سفر کے دوران شرح اموات صرف 0.03% ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں روڈ ایکسیڈنٹ میں ہونے والی اموات کی شرح 14.3% ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمیں ہر چند سال بعد دنیا کے کسی نہ کسی بڑے لیڈر کی موت کی خبر بذریعہ ہوائی سفر سننے کو ملتی ہے؟ ہم نے یہ کبھی نہیں سنا کہ فلاں ملک کے صدر روڈ ایکسیڈنٹ کے دوران ہلاک ہو گئی، کیونکہ ایسے واقعات شاذ و نادر ہی رونما ہوتے ہیں۔ ہوائی جہازوں پر اکشے کمار جتنے بھی اسٹنٹ کر لے اسے کچھ نہیں ہوتا، تو پھر یہ عوامی سربراہان اتنے نازک کیوں ہیں کہ یہ آئے روز ہوائی حادثوں میں موت کا شکار بنتے ہیں؟ دوستو، کچھ تو ایسا ضرور ہے کہ جس کی پردہ داری ہے۔ ہم آج اپنی اس ویڈیو میں آپ کو چند ایسے حکمرانوں کا احوال سنائیں گے کہ جنہوں نے مقتدر خفیہ قوتوں سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کی اور نتیجہ ہوائی حادثے کی صورت میں بھگتا، جیسے کبھی پائلٹ کی غفلت تو کبھی تکنیکی خامی کا نام دے کر فائلوں میں بند کر دیا گیا۔ صدر ایران ابراہیم رئیسی۔ پچھلے دنوں جب اسرائیل غزہ پر موت برسا رہا تھا، امت مسلمہ کے تمام لیڈران اس قتل عام پر غفلت کی نیند سو رہے تھے، تو ایران کے صدر ابراہیم رئیسی ہی وہ واحد شخصیت تھی کہ جو میڈیا پر اسرائیل کے خلاف ببانگ دہل بیانات دیتی اور اسے للکارتی۔ ابراہیم رئیسی نے صرف بیانات پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ ان کی سرکردگی میں ایران نے اپنی استطاعت کے مطابق اسرائیل پر میزائلز اور ڈرون حملے بھی کیے۔ یہ وہ لیڈر تھے کہ جنہوں نے اقوام متحدہ میں قرآن مجید ہاتھ میں لے کر تقریر کی اور دین اسلام کا دفاع کیا۔ دوستو، ابراہیم رئیسی ایک ہارڈ لائنر رہنما تھی جو سمجھوتے اور دباؤ کی سیاست کو کسی صورت قبول نہیں کرتی تھی۔ یہی وہ وجوہات تھیں کہ ان کے تعلقات انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے سخت کشیدہ تھی۔ 4 روز قبل یعنی 19 مئی 2024 کے دن ایران کے صدر ابراہیم رئیسی ملک ایران اور آذربائیجان کی سرحدوں پر ایک ہیلی کاپٹر میں محو پرواز تھی کہ یہ ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو کر قریبی پہاڑیوں میں جا گرا۔ تلاش و جستجو کے بعد ایرانی صدر سمیت 6 لوگوں کی لاشیں ان پہاڑیوں سے برآمد کر لی گئیں۔ حادثے کی وجوہات موسم کی خرابی یا تکنیکی غفلت بتائی جا رہی ہے، تاہم یہ معاملہ اس قدر سادہ نہیں کہ جتنا نظر آتا ہے۔ بہرحال دوستو، حقیقت کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حقیقت سامنے آ ہی جائے گی۔ صدر پاکستان ضیاء الحق۔ کچھ لوگ انہیں مرد مومن اور مرد حق کہتے ہیں، تو کچھ ایک ظالم اور شفاق فوجی ڈکٹیٹر۔ صدر ضیاء الحق کا خاتمہ بھی بہاولپور کے نزدیک ایک ہوائی حادثے کے دوران ہوا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 35 برس گزر جانے کے باوجود اس حادثے کے بارے میں کوئی حتمی رپورٹ سامنے نہیں آ سکی۔ نہ تو ان کی اولاد نے اپنے باپ کے قتل کی تفتیش میں کوئی دلچسپی دکھائی، نہ ان کے ادارے نے اور نہ ہی امریکہ نے، کہ جس کا اپنا ایک سفیر اسی حادثے کے دوران جاں بحق ہوا تھا۔ ضیاء الحق کی موت کے بارے میں بہت سے سازشی نظریات پیش کیے جاتے ہیں، جن میں سے اکثر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امریکہ نے صدر ضیاء الحق کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اقتدار سونپا تھا، لیکن اقتدار ملنے کے بعد جب ضیاء الحق نے امریکی انتظامیہ کا حکم ماننے میں پس و پیش اختیار کی، تو انہیں بھی ہوائی حادثے کا روایتی طریقہ اپناتے ہوئے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ تاہم دوستو، یہاں ہم یہ واضح کرتے چلیں کہ یہ صرف ایک نظریہ ہے، کوئی ٹھوس اور مستند رپورٹ تو آج تک سامنے ہی نہیں آ سکی۔ صدر عراق عبدالسلام عارف۔ یہ ملک عراق کے دوسرے صدر تھے کہ جو سن 1958 میں عراق کے بادشاہ فیصل دوم کو معزول کرنے کے بعد عراق کے حکمران بنی۔ صدر عبدالسلام عارف تمام عرب ممالک کو یکجا کر کے سوشلسٹ عرب یونین نامی تنظیم کی بنیاد رکھنا چاہتی تھی۔ صدر عبدالسلام عارف اسرائیل کے وجود کے سخت مخالف تھے اور اس کے خلاف تمام عرب ممالک کو متحد کرنا چاہتی تھی، لیکن وقت نے انہیں اس کام کی مہلت نہ دی اور ان کا فضائی طیارہ شمالی عراق کا سفر کرتے ہوئے بصرہ کے مقام پر گر کر تباہ ہو گیا اور صدر عبدالسلام عارف عراق کی مرحوم سابق صدر بن گئی۔ حادثے کی وجہ یہاں بھی موسم کی خرابی ہی بتائی گئی اور پھر یہ ہلاکت ماضی کا ایک قصہ بن کر رہ گئی۔ شام کے صدر حافظ الاسد۔
حافظ الاسد شامی فوج کے ایک ملٹری آفیسر تھے جنہوں نے سن 1970 میں ایک فوجی مارشل لاء کے ذریعے شام کا اقتدار اپنے ہاتھوں میں لیا اور پھر آخری دم تک شامی صدر کے عہدے پر فائز رہے۔ حافظ الاسد وہ حکمران تھے کہ جنہوں نے جولان کی پہاڑیوں کو اسرائیل کے چنگل سے آزاد کروایا۔ یہ ہمیشہ زیونسٹ حکومت کے مخالف رہے اور ہر اس اتحاد کا حصہ بنے کہ جو زیونسٹ قوتوں کے خلاف بنا۔ دوستو، شام کے یہ صدر حافظ الاسد بھی ایک انتہائی پراسرار فضائی حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ حالانکہ ان کی موت کی طبعی وجہ ہارٹ اٹیک بتائی جاتی ہے کہ جو انہیں دوران پرواز جہاز اڑاتے وقت پیش آیا تھا، لیکن حافظ الاسد کی موت بھی تاریخ کا ایک انسلجھا معمہ ہے جو ربع صدی گزر جانے کے بعد بھی حل نہ ہو سکا۔ ملک شام کے موجودہ صدر بشار الاسد انہی کے بیٹے ہیں اور یہ بھی اپنے والد کی طرح خطے میں امریکی اثر و رسوخ کے شدید مخالف ہیں۔ مالدیپ کے صدر ابراہیم ناصر۔ جزائر مالدیپ میں ابراہیم ناصر کو آزادی کا ایک ہیرو تسلیم کیا جاتا ہے، جنہوں نے مالدیپ کو برطانیہ سے آزادی دلوانے اور اسے ایک امیر و خوشحال ریاست بنانے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ صدر ابراہیم ناصر سن 1957 سے 1978 یعنی 2 دہائیوں تک مالدیپ کے صدر کی ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ جزائر مالدیپ میں ٹورزم انڈسٹری کے فروغ کا سہرا بھی ابراہیم ناصر کے ہی سر جاتا ہے۔ صدر ابراہیم ناصر مغربی طاقتوں اور استعماری قوتوں کے شدید خلاف تھے اور یہ اپنے ملک میں کسی بھی بیرونی مداخلت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ صدر ابراہیم ناصر کی موت بھی ایک فضائی حادثے کے دوران اس وقت ہوئی کہ جب یہ اپنے ہی ملک کے غیر آباد جزیروں کا دورہ کر رہے تھے۔ ولادیسلاو سکروسکی۔ ولادیسلاو سکروسکی جنگ عظیم دوم کے دوران یورپی ملک پولینڈ کے وزیر اعظم تھے۔ یہ جنگ عظیم دوم کا اختتامی مرحلہ تھا کہ جب نازی ہر محاذ پر شکست سے دوچار ہو رہی تھی۔ پولینڈ اور سوویت یونین کے درمیان پولش فوجیوں کی قتل عام کو لے کر تعلقات سخت کشیدہ تھے۔ ایسے میں وزیر اعظم ولادیسلاو سکروسکی مشرق وسطیٰ میں جا کر اتحادی افواج یعنی برطانیہ، امریکہ اور فرانس سے اپنے تعلقات کو بہتر بناتے ہیں، لیکن واپسی میں یہ طیارہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ وزیر اعظم ولادیسلاو اپنی بیٹی کے ہمراہ جبرالٹر کے مقام پر فضائی حادثے کا شکار بن جاتے ہیں۔ فضائی حادثوں میں ہلاک ہونے والے حکمرانوں کی فہرست کافی طویل ہے، تاہم ہم نے یہاں صرف چند مشہور ہی بیان کیے ہیں۔ یہ وہ ہائی پروفائل کیسز ہیں کہ جو آج تک اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچ سکی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ ملتا ہوں آپ سے ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔